نواز شریف صاحب کی طبیعت خراب ہے، اور میں پلیٹلیٹس کے چکر میں دوبارہ ریپیٹ کروں گا کہ میں پلیٹلیٹس کے چکر میں نہیں پڑوں گا کہ پلیٹلیٹس اوپر جا رہے ہیں نیچے جا رہے ہیں، میں اس چکر میں نہیں پڑوں گا. آئی ہیو مائی ریزنز فار دیٹ جی. اور کیونکہ مجھے میڈیکل ٹرمز نہیں آتی، لیکن میں پھر بھی اس چیز سے پرے رہوں گا پلیٹلیٹس کے چکر سے، اور اس کی وجوہات ہے جیسے کہ میں نے بیان کیا. لیکن میاں نواز شریف صاحب کی طبیعت واقعی ہی خراب ہے. اچھا، اب مسئلہ یہ ہے جناب کہ انٹیریئر کہتی ہے جناب کہ نیب بتائے، نیب کہتی ہے جی انٹیریئر بتائے. سو یہ ایک ایشو ہے جو ایک کھڑا ہوا ہے، جس بیوروکریٹک ہچز ہیں، ان کو ٹیک کیئر کرنا ضروری ہے، اور وہ ہو جائیں گے ٹیک کیئر، جلدی ہو جائیں گی. بٹ دین اگین دا ریزن از کہ کوئی اپنے اوپر مدعا لینا نہیں چاہتا. کیوں نہیں لینا چاہتا؟ اس کے بھی ریزنز ہیں. اس کے ریزنز یہ ہے کہ پچھلی دفعہ جب میاں نواز شریف صاحب جب ملک سے باہر گئے تھے تو اس وقت بھی یہ ایشو کھڑا ہو گیا تھا ان کے جانے کے بعد. سو اس ایشو کو ہینڈل کرنے کے لیے عدالتوں میں جانا پڑا، اینڈ اس کا ایک ورڈکٹ موجود ہے. لیکن وہ ایک الگ چیز ہے، اگر اس ورڈکٹ کو بھی دیکھ لیا جائے تو میرے خیال میں مسئلہ حل ہو سکتا ہے. ایئر ایمبولنس کی میں نے بات کی تھی، اور 3 تاریخ کو بات کی تھی، اسی ماہ کے 3 تاریخ کو میں نے بات کی تھی کہ ایئر ایمبولنس جناب قطر میں کھڑی ہوئی ہے اور میاں نواز شریف صاحب کو اس میں لے کے جایا جا سکتا ہے. اور مریم نواز بی بی کو میں نے کہا تھا کہ ان کو بھی ریلیف مل سکتا ہے، ان کو بالکل ریلیف ملا جی. اور میں نے یہ بھی کہا تھا کہ میاں نواز شریف صاحب جائیں گے، بالکل جائیں گے جی، ضرور جائیں گے. حکومت کیونکہ اس پہ ڈیسیژن دے چکی ہے کہ وہ جائیں گے. لیکن دین اگین بات وہی ہے کہ جناب کوئی اپنے اوپر اپنے سر پہ کوئی چیز لینا نہیں چاہتا، اور پورا طریقہ جو ہے انہوں نے اپنایا ہوا، بڑے کانشیس طریقے سے چل رہے ہیں، اور اس کانشیس طریقے سے چلنے کی وجہ یہی ہے جس کی وجہ سے ڈیلے ہو رہا ہے. اینی ویز اب آگے تھوڑا سا میں چلنا چاہوں گا جی، اور یہ کچھ ہی گھنٹوں کی بات ہے. آئی مسٹ سے دس تھنگ، یہ ساری چیزیں ریزالو ہو جائیں گی. فیس سیونگ کیا ہے؟ حکومت کے لیے فیس سیونگ کیا ہوگی؟ کیونکہ انہوں نے اپنی فیس سیونگ یہ کی ہے کہ جناب ہیومنٹیرین گراؤنڈز پہ میاں نواز شریف صاحب کو ہم بھیج رہے ہیں. بالکل ٹھیک بات ہے، بہت اچھی بات ہے، ہیومنٹیرین گراؤنڈ پہ ان کو بھیجنا چاہیے میاں نواز شریف صاحب کو. لیکن دین اگین اس کی کوئی پولیٹیکل ایسپیکٹ بھی ہے، اس کو پولیٹیکل سائڈ پہ بھی دیکھنا پڑے گا کہ ان کو فیس سیونگ حکومت کو کیا ملے گی. ایک نمبر 1. نمبر 2، ایوری تھنگ از ناٹ ہنکی ڈوری ان پنجاب جی. پنجاب کے اندر کوئی سب چیزیں ٹھیک نہیں ہیں، اور گورنر پنجاب کے بارے میں بھی میں نے ذکر کیا تھا، وہ بھی میں آپ سے شیئر کرتا ہوں. بیفور آئی گو فار لائک گورنر پنجاب کے بارے میں جو ذکر کرنا چاہتا ہوں وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں. میں ایک کلپ جو آپ کو ضرور شیئر کرنا چاہوں گا، جو 3 تاریخ کو، اس ماہ کی 3 تاریخ کو میں نے اپنے شو میں جو باتیں کہی تھی. ایک اس میں چیز جو ہے وہ بھی میں آپ کو دکھاؤں گا، جو میں نے کہا تھا کہ مریم نواز بی بی جو ہے وہ میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ جائیں گی. لیکن ابھی تک ایسا نہیں ہوا. کیوں نہیں ہوا؟ اس کے ریزنز یہ ہے کہ اس وقت بھی اور آج بھی میاں نواز شریف صاحب یہی کہتے رہے کہ میں مریم بی بی کے ساتھ جاؤں گا. لیکن مریم نواز بی بی ہو سکتا ہے کہ ان کو بعد میں جوائن کر لیں، لیکن فی الحال مریم بی بی نہیں جا رہی. وہ کلپ کیا ہے وہ دیکھ لیں تاکہ آپ کو آسانی ہو جائے گی ساری چیزیں سمجھنے میں. ایک اور چیز جو میں سامنے لے کے آنا چاہتا ہوں جناب، اکارڈنگ ٹو مائی سورسز، رپورٹڈلی، ایلیجڈلی، ان کوٹس، ڈیفینیٹلی میں یہ شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ مجھے لگتا ایسے ہے کہ مریم نواز بی بی کے کیس کے بارے میں تفصیلات وکلاء سے پوچھنے کے بعد جو میری اسیسمنٹ ہے، جو میں نے اسیس کیا ہے اور اپنے کچھ سورسز کو ٹیپ کیا ہے، اس کے بعد جو مجھے سمجھ ہے وہ یہ ہے کہ آئندہ آنے والے کچھ گھنٹوں میں مریم بی بی کو بھی ریلیف مل سکتا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ ایک بہت بڑی چیز میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا، اور وہ یہ ہے جناب کہ قطر کے اندر میاں نواز شریف صاحب کے لیے ایئر ایمبولنس تیار ہے. اب میاں نواز شریف صاحب کی صحت جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے. میں پلیٹلیٹس کے چکر میں نہیں پڑ رہا، نہ پلیٹلیٹس کے کاؤنٹ کے چکر میں پڑ رہا ہوں، میں ویسے آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں کہ ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے. اب جب ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے تو ان کو آئندہ آنے والے کچھ گھنٹوں میں اگر ریلیف مل جائے عدالت سے، پھر اس کے بعد جناب ڈاکٹرز، اور دین دا بک اسٹاپس ود دا پرائم منسٹر ڈیفینیٹلی اور دا انٹیریئر منسٹر. لیٹ می پٹ اٹ دس وے، ون تھنگ از فار شور کہ میاں محمد نواز شریف صاحب اکیلے ملک سے باہر نہیں جائیں گے، وہ مریم نواز بی بی کے ساتھ جائیں گے، ان کے بغیر نہیں جائیں گے. That's I'm 200% sure about.
یہ آخری جو سنٹینس ہے میں نے جان کے آپ کو دکھایا ہے. میں یہ نہیں چاہتا کہ آپ کو کوئی چیز میں ایڈٹ کر کے دکھاؤں. میں نے جان کے آپ کو یہ چیز اس لیے دکھائی مریم نواز بی بی کے متعلق جو میں نے بات کی تھی, وہ اس لیے کہ آج بھی, اس وقت بھی 3 تاریخ کو بھی, اور آج بھی میاں نواز شریف صاحب کی یہی انسسٹ کر رہے ہیں میاں نواز شریف صاحب کہ وہ مریم بی بی کے ساتھ جائیں گے. لیٹر سٹیج میں ہو سکتا ہے کہ مریم بی بی جوائن کر لیں ان کو, ہو سکتا ہے, دیر آر پاسبلٹیز, دیر آر چانسز کہ وہ بعد میں جوائن کر لیں, لیکن ابھی شاید ممکن نہ ہو سکے. میں بات کر رہا تھا جناب کہ ایوری تھنگ از ناٹ ہنکی ڈوری ان پنجاب. گورنر پنجاب کے بارے میں ایک چھوٹا سا ایک چیز شیئر کرنا چاہوں گا آپ کے ساتھ. کرتارپور کی ہوتی ہے سیریمنی, ہوتی ہے جناب, انوگریشن ہوتی ہے, بزدار صاحب کے ساتھ جاتے ہیں گورنر صاحب جناب, وہاں پہ جا کے وہ سارا سیریمنی جو ہوتی ہے اٹینڈ کرتے ہیں. واپسی پہ بھی دیکھا جائے تو ایس او پی تو یہی ہے کہ واپسی پہ بھی انہوں نے ساتھ ہی آنا ہے. گورنر صاحب نے چیف منسٹر صاحب کے ساتھ ہی آنا ہوگا نا ہیلی کاپٹر میں بیٹھ کے, لیکن ہیلی کاپٹر میں بزدار صاحب واپس چلے جاتے ہیں اور گورنر صاحب وہیں پہ رہ جاتے ہیں. یہ کس کی غلطی ہے مجھے نہیں پتا, ان کے سٹاف کی غلطی ہے, کس کی غلطی ہے مجھے نہیں پتا جی. کس کے سٹاف کی غلطی ہے؟ گورنر صاحب کے سٹاف کی غلطی ہے, چیف منسٹر کے سٹاف کی غلطی ہے؟ کیا ہوا, اندر کی کہانی کیا ہے, وہ میں ضرور جاننا چاہوں گا. اور یہ کہا جائے کہ گورنر صاحب کے نکالنے کی جو سازشیں ہیں کہ گورنر صاحب کو خیر آباد کہہ دیا جائے, گورنر پنجاب چودھری سرور صاحب کو کہا جائے کہ جناب آپ مہربانی کریں اور کو نیا گورنر بنا دیا جائے, تو اس پہ بھی باتیں بڑی زور و شور سے ہو رہی ہے. میری اپنی فیلنگ بھی ہے, میں نے اس کو ٹویٹ بھی کیا. اینی ویز ان سب چیزوں پہ میں بات کرنا چاہوں گا جی. آج میرے ساتھ موجود ہیں جناب, بہت اچھا پینل ہے میرے ساتھ. شیخ وقاص اکرم صاحب ہیں, انڈیپینڈنٹ رائے ان کی لینا چاہوں گا, شیخ وقاص اکرم صاحب کی. چودھری منظور صاحب بھی ہمارے ساتھ ہوں گے جناب, وہ بھی ہمیں جوائن کریں گے. ڈاکٹر رمیش کمار صاحب تحریک انصاف سے, بہت میں ان کی رسپیکٹ کرتا ہوں, وہ بھی ہمارے ساتھ ہوں گے. سینیٹر غوث محمد صاحب مسلم لیگ نون سے, دین اگین اے ویری ریسپیکٹیبل پرسن, اور میں دل سے عزت کرتا ہوں شاہدہ اختر علی بی بی کی, جن کا تعلق JUIF سے. آپ سب کا بہت بہت شکریہ ونس اگین جی, آپ لوگ تشریف لائے. شروع کرنا چاہوں گا میں, میرے خیال میں بی بی سے شروع کر لیں تو زیادہ اچھا ہے, کیونکہ ذرا مولانا صاحب کو بھی پوچھ لیں. مولانا صاحب, آپ مولانا صاحب کیا کرنا چاہتے ہیں, مولانا صاحب کے آگے کیا عزائم ہیں؟ شاہدہ بی بی, مولانا صاحب کا نیکسٹ سٹیپ کیا ہے؟ ایک سٹیپ میں تو میرے خیال میں ان کو جو اچیومنٹس انہوں نے حاصل کرنی تھی کسی حد تک انہیں مل گئی, لیکن سیکنڈ سٹیپ کیا ہو سکتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ نے تو کہہ دیا کہ سب سے پہلے آپ سے شروع کرنا چاہ رہی ہوں, آپ کی بڑی نوازش. ویسے ادروائز ہم تو دیکھ رہے ہیں کہ ہمارا مارچ جب سے شروع ہوا ہے, چند ایک چینل ہے جو فوکس کر رہے ہیں, ادروائز باقی تو تقریباً ہی بلیک آؤٹ ہے. ہمارا تو فوکس ہی آپ پہ ہے جی, JUIF کے دھرنے پہ. میں نے شکریہ ہی کر دیا کہ جو کر رہے کہ مطلب دونوں ویوز آنے چاہیے. اگر آپ نے پچھلا دھرنا دکھایا ہے تو ہمارا بھی دکھا دیں, آزادی مارچ دکھا دیں, دونوں موقف آ جائیں, عوام فیصلہ کرے گی. جہاں تک آپ نے جی پوچھا کہ اہداف, بالکل سیاسی اہداف ایک طرف, ہماری یہ تحریک ہے اور تحریکیں کبھی ناکام نہیں ہوتی, اپنا اثر چھوڑ کے جاتی ہیں. ہمارے نظریاتی اہداف جو ہیں, اساس جو ہماری پارٹی کی ہے نظریات پہ ہے, وہ میں سمجھتی ہوں سب سے بڑی کامیابی ابھی جو موجودہ صورتحال میں ہے. آپ نے دیکھا کہ جو ہمارے متعلق, ہماری پارٹی کے متعلق, پھر ہمارے انصار الاسلام کے حوالے سے جو بیس لیس ایلیگیشنز لگائی جا رہی تھی, ہمارے کارکنوں کے حوالے سے کہا جا رہا تھا کہ شدت پسندی, رجعت پسندی, آپ نے دیکھ لیا کہ وہ ساری چیزیں جو ہے آلموسٹ ختم ہو گئی ہیں. اور الحمدللہ ایک سافٹ امیج جو ہے ایک سیاسی اور مذہبی پارٹی کے حوالے سے اور کارکنوں کے حوالے سے, کہ جو 1400 کلومیٹر سفر انہوں نے طے کیا اور کس طرح پرامن رواداری سے, اور لوگوں نے بھی محبت کا اظہار کیا اور ہمارے کارکنوں نے بھی مل کے ان کے ساتھ جو یکجہتی ہوئی ہے, تو ہم اس پہ بھی شکر گزار ہیں. اور ابھی تک وہ سلسلہ چل رہا ہے, نہ انتظامیہ کے ساتھ ہمارا کوئی کلیش آیا اور نہ انشاءاللہ آگے آئے گا. ہماری آگے اس طرح کا کلیش خدا نہ خواستہ, ہم باہر اسی جگہ پہ رہیں گے, باہر نہیں جائیں گے. بالکل, ابھی تک جو ہمارا ہے انتظامیہ کے ساتھ, اس پہ ہم پابند ہیں. لیکن ایک چیز مجھے آپ سے جاننا چاہوں گا, میں معذرت چاہتا ہوں آپ کو میں بیچ میں انٹرپٹ کر رہا ہوں. ڈونٹ یو تھنک کہ دس از ویری ان لاجیکل ڈیمانڈ کہ جناب پرائم منسٹر صاحب ریزائن کریں؟ مطلب کیسے عمران خان صاحب خود نہیں لے سکے استعفیٰ,
تو آپ کیسے لیں گے؟ عمران خان صاحب نے میاں نواز شریف صاحب کا موازنہ استعفا آپ نہیں لے اس طرح نہیں کر سکتے کہ عمران خان صاحب اس وقت بالکل اکیلے تھے, وہ سولو فلائٹ کر رہے تھے. یہاں پہ آپ دیکھیں جمہور ہمارے ساتھ ہے, تمام اپوزیشن لیڈرز, تمام اپوزیشن پارٹیاں ایک طرف ہیں اور ایک پی ٹی آئی تحریک انصاف کی گورنمنٹ جو ہے دوسری سائڈ پہ ہے. پھر دیکھیں ہم نے جو ہے تھوڑا صبر کیا ہے, 14 مہینے ان کو ٹائم دیا, انہوں نے بالکل ڈیلیور ہی نہیں لیکن کیا. مولانا صاحب تو خود کہتے رہے پچھلے دور میں جب میاں نواز شریف صاحب کی حکومت تھی کہ جناب یہ 1 سال کے بعد کیسے چینج لائی جا سکتی ہے, وہ خود کہتے رہے کہ دس از ویری illogical. دیکھیں ابھی اس وقت آپ دیکھیں اوورآل انہوں نے کیا ڈیلیور کیا, جو انہوں نے وعدے کیے, جو پیرامیٹر سیٹ کیے تھے, شاہدہ بی بی کہ 1 سال میں ڈیلیور کر سکتا ہے کوئی بھی؟ دیکھیں جب صرف ڈیلیور تو نہیں کیا بلکہ اوپر ڈکلائن کی طرف جو چیز آپ دیکھ رہے ہیں, ہم دیکھ رہے ہیں کہ ملک کی آپ خارجہ پالیسی کو دیکھیں, آپ یہاں پہ اخلاقی سفارتکاری پہ کار فرما ہو رہے ہیں, جبکہ انٹرنلی اگر آپ دیکھیں اپنے ملک میں اپنے اپوزیشن کے قائدین کے ساتھ آپ کا رویہ کس طرح ہے, اور باہر کے آپ کیا دیکھ رہے ہیں, آپ کی خارجہ پالیسی جو ہے وہ مستحکم نہیں ہے. اور جس طرح بڑے بڑے آپ دیکھیں خارجہ پالیسی کیسے مستحکم نہیں ہے؟ جی بالکل آپ دیکھ لیں اس کو, ہمارے ووٹ ہمارے کشمیر پہ آپ دیکھیں کہاں پہ ہمیں ووٹ مل چکے ہیں, ہم بالکل اکیلے کھڑے ہیں. سی پیک کا معاملہ آپ دیکھیں, انڈیا کے ساتھ تعلقات دیکھیں, اتنے بڑے بڑے واقعات ہوئے, تو یہ خارجہ پالیسی کی ناکامی نہیں ہے. جی بالکل ان سے پوچھ لیں کیونکہ ان کا تو ان کی حکومت ہے. Do you agree with شاہدہ بی بی جی؟ رانا صاحب آپ 2002 سے ہم دوست بھی ہیں, سیاست میں بھی ہیں, ہم نے ساتھ میں NDU کی ٹریننگ بھی کی تھی. آپ کو پتہ ہے پرنسپل کی سیاست ہونی چاہیے, سیاست ویسے بھی عبادت اور خدمت ہے, مگر پاکستان کے اندر سیاست ہے اداکاری, جس کو کم سے کم میرے جیسے لوگ تو پریفر نہیں کرتے ہیں. میں مولانا صاحب کے ساتھ تھا. مولانا صاحب ایک بہت منے ہوئے سیاستدان ہیں. ہم ماضی میں بھی بات کرتے تھے کہ مولانا فضل الرحمان, چودھری شجاعت اور آصف زرداری تینوں کی سیاست سمجھنے کے لیے PhD کرنی پڑے گی. اور میں آج بھی سمجھتا ہوں کہ مولانا صاحب کا سیاست کے اندر ایک بڑا رول ہے, کمیونٹی کے اندر بھی ہے, علماء کے حوالے سے بھی ہے, سیاست کے اندر بھی ہے. مگر ان کی جو اسپیچز تھی جب میاں صاحب کا دھرنا چل رہا تھا, آج اس وقت میں نون لیگ میں تھا, میں آج بھی کہتا ہوں کہ مولانا صاحب کی وہ باتیں صحیح تھی کہ یہ دھرنوں سے الیکٹڈ گورنمنٹیں نہیں جایا کرتی ہیں. مگر آج میں PTI میں ہوں, میں آج بھی کہتا ہوں کہ ماضی کا دھرنا غلط تھا, آج کا دھرنا غلط ہے. مگر مولانا صاحب نے موقف جو چینج کر دیا, جو ماضی میں بات کرتا تھا کہ نہیں یہ دھرنے کی سیاست نہیں ہونی چاہیے, اگر یا تو مولانا صاحب کی وہ اسٹیٹمنٹ غلط تھی یا آج کی اسٹیٹمنٹ غلط ہے. آپ کس کو غلط کہیں گے؟ میں تو سمجھتا ہوں آج کی اسٹیٹمنٹ غلط ہے. دیکھیں نا, دھرنوں کی سیاست الیکٹڈ گورنمنٹ کو اس طریقے سے جانا, 2002 سے تو میں ہر حکومت میں رہتا آ رہا ہوں, میں یہ دیکھتا آ رہا ہوں کہ کس طریقے سے گورنمنٹیں بنتی ہیں. تو پھر تو مولانا صاحب بھی ان 3 گورنمنٹوں میں رہے, لیڈر آف اپوزیشن بھی رہے, اور بہت زیادہ کشمیر کمیٹی کے چیئرمین بھی رہے. یہ چیزیں اچھی نہیں ہیں. پولیٹیکل بندے کو, ڈیموکریٹک پارٹیز کو جو ہے وہ ہمیشہ ڈیموکریسی کا ساتھ لینا چاہیے, ایسے نہیں ہونا چاہیے. ایک چیز شاہدہ بی بی ایک دوسرے کو کھینچے. ڈاکٹر صاحب ایک چیز شاہدہ بی بی نے بڑی اچھی کی, انہوں نے کہا جی ہم نے باہر نکلنے کا کوئی فیصلہ نہیں کیا, جو ٹیریٹری ڈیفائن کی ہوئی ہے وہیں پر ہم رہیں گے. سو آپ کو اس پہ تو میرے خیال میں کسی کو اعتراض نہیں ہونا چاہیے. دیکھیں مجھے پتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا ہے. کیا ہو رہا ہے پھر بتائیں. نہیں, مولانا صاحب جتنے شاہدہ بہن کو پتا ہے اتنا مجھے بھی پتا ہے, مگر میں سمجھتا ہوں اتنے سارے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, ابھی 5 دن کا ایک پلان ہے, پھر 5 دن کا دوسرا پلان ہے, 10 دن اور لوگوں کو اس طریقے سے بٹھانا, لوگوں کو پریشان کرنا, یہ ABC جو مولانا صاحب کی جو چل رہی ہے. دیکھیں مولانا صاحب بڑے سیاستدان ہیں, وہ لازمی آج اس نے یہ بھی بات کی ہے کہیں پہ کہ میرے لیے واپسی کا کوئی راستہ نہیں ہے, چاہے کچھ بھی ہو جائے, افراتفری ہو جائے, لاشیں گریں, یہ گریں, مگر میں اس چیز کو, یہ جو آج بات کی ہے, میں سمجھتا ہوں یہ نقصان کس کو ہوگا, پاکستان کو ہوگا, امیج کس کا خراب ہوگا, پاکستان کو ہوگا. ڈو یو تھنک کہ اگر یہ اس قسم کی سٹیٹمنٹ سے ساری جو ڈیموکریٹک پروسیس ہے وہ بھی وائنڈ اپ ہو سکتا ہے؟ وہ تو ڈیموکریٹک فورسز کو سوچنا چاہیے. جو ہمیشہ یہ ہوا ہے, اگر پاکستان کی ہسٹری دیکھیں تو ہسٹری سے مولانا صاحب یا میاں صاحب یا آصف زرداری صاحب, ان تینوں سے زیادہ ہم نے تو ہسٹری پڑھی ہے, مگر یہ تو ہسٹری سے پریکٹیکلی گزرے ہیں. جب پریکٹیکلی جو بندے گزرتے ہیں وہ بھی ہسٹری سے نہیں سیکھتے ہیں
تو پھر تو اور جو نئے لوگ ہیں ان کے اوپر تو کوئی معیار ہی نہیں ہے. اوکے, شیخ وقاص اکرم صاحب سے میں آپ کی طرف آتا ہوں جی. میں شیخ وقاص اکرم صاحب سے ایک انڈیپینڈنٹ رائے لے لوں پہلے. شیخ صاحب, بی بی کہہ رہی ہے, شاہدہ بی بی کہہ رہی ہے کہ جو ٹیریٹری ڈیفائن کی گئی ہے مولانا صاحب اس سے باہر نہیں جائیں گے. ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں جناب کہ جس طریقے سے جو سٹیٹمنٹس مولانا صاحب کی آ رہی ہیں, از ریفرنگ ٹو پروبلی اے انٹرویو, اور وہ جو سٹیٹمنٹس آ رہی ہیں اس سے تو سارا نظام بھی گڑبڑ ہو سکتا ہے اور یہاں پہ تو سبق نہیں سیکھا گیا پاس سے. What do you have to say on this one, جی? Where are we heading? دیکھیں راز صاحب, جو ہماری بہن نے ابھی کہا, جو JUIF کی نمائندگی کر رہی ہے, کہ جو ترقی مولانا صاحب کے لیے مار کی گئی ہے وہ اس سے باہر نہیں نکلیں گے. بظاہر اس وقت تک ان کے ایکشن سے تو یہی نظر آتا ہے کہ جو ایڈمنسٹریشن کے ساتھ ان کا معاہدہ ہوا تھا, مولانا اس معاہدے کی بڑی پابندی کر رہے ہیں. اوکے. مگر مولانا صاحب کی پچھلے 3-4 دنوں کی جو تقاریر ہیں, ان تقاریر سے جو اشارے دیے گئے ہیں وہ اشارے اس پریکٹیکل ایکشن کی مستقبل میں پوٹینشیل نفی بھی کرتے ہیں. مگر چونکہ مولانا صاحب ابھی تک اس معاہدے کی پابندی کر رہے ہیں تو اس لیے یہ کہنا زیادتی ہوگی کہ وہ کل کیا کریں گے. کل جو آئے گا دیکھی جائے گی. ابھی تک تو وہ بڑے ڈسپلن سے اس معاہدے کے تحت چل رہے ہیں, بلکہ میں نے ان کے بیٹے کی تقریر بھی اس دن اسمبلی کی سنی, اس میں بھی انہوں نے کہا کہ ہم اس معاہدے کے پابند ہیں. ٹھیک ہے. اب گورنمنٹ جو ہے وہ اس حوالے سے کوئی ایکشن اس لیے ابھی نہیں کر پا رہی کیونکہ جب تک مولانا کوئی خلاف ورزی اس معاہدے کی نہیں کریں گے, گورنمنٹ پریکٹیکلی گورنمنٹ کے ہاتھ بندھے ہوئے. جتنی تعداد میں لوگ یہاں پہ بیٹھے ہیں اور جتنی بڑی تعداد میں 2 دن پہلے شفٹ چینج ہوئی ہے نا, کہ مولانا نے بڑا اسمارٹلی یہ ڈیزائن کیا ہے کہ کتنے ہزار آدمی 7 دن بیٹھیں گے اور پھر وہ چلے جائیں گے اور پھر فریش کمک جو ہے آ جائے گی. ٹھیک. تو وہ شفٹ چینج ہو گئی ہے, وہ فریش لوگ آ کے بیٹھ گئے ہیں اور یہ مولانا نے بڑا اسمارٹلی اس کو ڈیزائن کیا ہے. مطلب یہ دیکھیں نا, ایک مولانا علامہ صاحب تھے, ایک طاہر القادری صاحب, انہوں نے کیا کام کیا تھا, انہوں نے سارے منہاج کے اسکول اور مدرسے بند کر کے ان کی ٹیچرز بچوں کے رشتے دار سارے اکٹھے کر کے وہ لے گئے تھے اور پیچھے سے منہاج کے ادارے بند رہے تھے. مولانا نے اپنا ایک بھی مدرسہ پاکستان میں بند نہیں کیا. ٹھیک ہے. اور وہاں سے شفٹوں کی صورت میں لے کے گئے. ہی ہیز ڈیزائنڈ دس موو اسمارٹ. ٹھیک ہے. اب جو ہمارے دوست بیٹھے ہیں جو PTI کے حوالے سے گفتگو کرتے ہیں, میں صرف ان کو یہ کہوں گا کہ جس دن سے مولانا آئے ہیں ہم ان کو ٹاک شوز میں یہی کہتے رہے کہ آپ تحمل کا مظاہرہ کریں. مولانا کے آنے کے بعد ان کے وزیروں نے عجیب و غریب قسم کی گفتگو کی. لیکن شیخ صاحب ایک چیز ذرا اس پہ روشنی ڈالیے گا. دیکھیں مولانا صاحب کہہ رہے ہیں کہ جناب استعفیٰ لے کے آئیں پھر آگے بات چلے گی, اور مولانا صاحب یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جناب کمیٹی جو ہے, مطلب کمیٹی جو ہے اس پہ ان کو اعتراضات ہیں, مطلب وہ ان کو ایز سچ ایکسیپٹ نہیں کر رہے. چودھری شجاعت صاحب کی جو بات اور چودھری شجاعت یا پرویز الہی صاحب کی جو بات ہوتی ہے اس پہ وہ زیادہ اس کو وزن دیتے ہیں. سو کون نیگوسیشن کر رہا ہے, کیسے نیگوسیشنز ہو رہے ہیں اور کیا نکل کیا رہا ہے اس میں سے؟ راج صاحب پہلی بات تو یہ ہے کیونکہ مولانا صاحب کا چودھری صاحب کے خاندان سے پرانا تعلق ہے, حیا شرم کا رشتہ ہے. مفتی محمود جو ان کے والد تھے اور چودھری صاحب کے بزرگ کے پرانے دوست ہیں, اور مولانا فضل الرحمان اس معاملے میں بڑا وزادار آدمی ہے, اور ساتھ چودھریوں کا خاندان بھی اس معاملے میں پورے پاکستان میں جانا جاتا ہے کہ وہ دوستوں کے ساتھ وزاداری سے پیش آتے ہیں. تو اگر وہ ان کی بات کو اہمیت دیتے ہیں تو یہ کوئی چمپے کی بات نہیں ہے. دیکھیں نا, عمران خان صاحب نے کیا حرکت کی, پرویز خٹک کو ہم نے اس کمیٹی کا بنا دیا انچارج. پرویز خٹک قومی اسمبلی میں کھڑے ہو کے کہتا ہے کہ دھرنا اٹھا لو ورنہ تم کے راستے کی. یہ کیا لینگویج ہے ڈیفینس منسٹر کی؟ اگر تمہاری اتنی حیثیت ہے کسی کو چن کے رکھنے کی تو تم تو پھر 7 دن سے کیا انتظار کر رہے ہو وہاں پہ بیٹھے؟ تو میں یہ کہوں گا کہ جو کمیٹی کا ہیڈ ہے اس کو بہت زیادہ تحمل سے گفتگو کرنی چاہیے, بہت زیادہ طریقے سے بات کرنی چاہیے. یہ فلمی ڈائلاگ جو ہیں ایسی صورتحال میں کام نہیں کرتے. مگر اگر اچھا, where are we leading towards? where are we leading? دیکھیں نا, ادھر ادھر کی باتیں کرنے کے بغیر میں آپ کو اپنا انڈیپینڈنٹ تجزیہ دے دوں. خان صاحب استعفیٰ دیں گے نہیں, مولانا صاحب استعفیٰ لیے بغیر جائیں گے نہیں. ٹھیک ہے, تو پھر گل کتنے جائے گی؟ گل اتنے جائے گی کہ یہ مولانا نے یہ تہیہ کر لیا ہے کہ وہ واپس نہیں پہنچیں گے. ان کے پاس اسٹریٹجی چاپ آؤٹ ہے. خان صاحب کے پاس ایک نااہل وزیروں کی بہت بڑی فوج ہے جو روز اپنے منہ سے کوئی اس قسم کی ناہنجار گفتگو کرتے ہیں جس کی صفائیاں پھر PTI کو اگلے 2 دن دینی پڑتی ہیں. ہوگا یہ
کہ یہ معاملہ کسی دن جو ہے وائلنس کے اندر تبدیل ہو جائے گا، جب دونوں پارٹیوں کا صبر جواب دے جائے گا، یہ اشتعال انگیزی کی طرف جائے گا. اب میری بہن بے شک یہاں کہتی رہے کہ نہیں ہم ایسے رہتے ہیں، دیکھیں لوگوں کا ایک پیشنس لیول ہوتا ہے، جس دن وہ رن آؤٹ ہو جائے گا یا کوئی نہ کوئی تماشا ہو جائے گا. اچھا جب کوئی نہ کوئی تماشا ہو جائے گا اس سے پھر چیزیں اور زیادہ وائلنٹ ہوگی، اور وائلنٹ ہونے کے بعد نہ چاہتے ہوئے اداروں کو پھر کوئی ایسی آپشن ایکسرسائز کرنے پڑے گی جس سے یہ سارا سسٹم ممکنہ طور پہ لپیٹا بھی جا سکتا ہے. یہ خوش فہمی کسی کو نہ رہے. 4 آپشنز ہیں. ان ہاؤس چینج آ سکتا ہے. ایک منٹ شیخ صاحب یہیں پہ بریک لگائیں شیخ صاحب ادھر بریک لگائیں شیخ صاحب ادھر بریک لگائیں شیخ صاحب ایک بریک لے لوں پھر آپ کی 4 آپشنز کی طرف بھی جاتا ہوں. اور میں سینیٹر غوث محمد صاحب سے بھی بات کروں گا، نون لیگ کا موقف بھی جان لوں. آپ تو کہہ رہے ہیں جناب کہ اگر اسی طرح کام چلتا رہا تو کسی سٹیج پہ جا کے وائلنس ہوگا تو پھر یہ سارا نظام جو ہے وہ لپیٹا بھی جا سکتا ہے. دیر آر چانسز کہ لپیٹا بھی جا سکتا ہو جائے. میں کیا کہہ سکتا ہوں جی اس میں، لیکن میں اس پہ مزید بات ضرور کرنا چاہوں گا کہ پہلے بھی میں پوچھ چکا تھا ڈاکٹر صاحب سے کہ ڈاکٹر صاحب اگر یہ چیزیں سیدھی نہیں ہوں گی تو یہ نہ ہو کہ سارا ڈیموکریٹک پروسیس ہی کہیں وائنڈ اپ نہ ہو جائے. اسی پہ بات کریں گے. شیخ صاحب پہ بھی آؤں گا واپس، غوث صاحب سے بھی بات کروں گا، شاہدہ بی بی سے بھی بات کروں گا، اور ڈاکٹر صاحب سے بھی بات کروں گا ایک چھوٹی سی بریک کے بعد. غوث صاحب آپ کی طرف آ رہا ہوں. شیخ وقاص اکرم بریک پہ جانے سے پہلے کہہ رہے تھے جناب کہ یہ کسی سٹیج پہ کیونکہ نتیجہ نہیں نکلا نیگوسیشنز کا، اور مولانا صاحب کہتے ہیں جی استعفیٰ دیں گے تو ہم جائیں گے. عمران خان صاحب نے استعفیٰ دینا نہیں ہے تو وہ کہہ رہے ہیں جناب کہ الٹیمیٹلی کسی بھی سٹیج پہ اگر وائلنس ہو گیا تو یہ ساری بساط جو ہے لپیٹی جا سکتی ہے ڈیموکریسی کی. دیکھیں جی رانا صاحب، بات یہ ہے کہ 14 کے دھرنے میں اور 19 کے دھرنے میں بہت فرق ہے. اس وقت کیا حالات تھے اور اب کیا حالات ہیں. اس وقت ساری سیاسی پارٹیاں جمہوریت کے ساتھ ہی ہمارے ساتھ تھیں، اور اس وقت ملکی حالات کیسے جا رہے تھے. ہم گرے لسٹ سے نکل کے وائٹ میں آ چکے تھے، اور ہمارا جو زیر مبادلہ کے خیر بڑھ رہے تھے، اور پاکستان کی سٹاک مارکیٹ کو ایشیا کی بہترین سٹاک مارکیٹ قرار دیا گیا تھا. سی پیک کے لیے چائنیز پریزیڈنٹ آنا چاہ رہے تھے جو کہ دھرنے کی وجہ سے نہیں ہے، اور بھی بہت سے ایسے پیرامیٹرز ہیں جن کے لیے ان کو کوئی جواز نہیں ملتا تھا. اب جو ہے تو 2018 میں مولانا صاحب تو اس پہ اسمبلی میں نہیں جا رہے تھے. ہم نے اور پیپلز پارٹی نے مل کے مولانا صاحب کو منایا تھا کہ مولانا صاحب جمہوری سسٹم کو ڈیٹیل نہیں ہونا چاہیے. لیکن ابھی تو سچویشن ڈیفرنٹ ہے انڈیا تھوڑا سا. ابھی تو مولانا صاحب اور میں ایک بات بتاؤں کہ مولانا صاحب میرے خیال میں جتنی سیاسی پارٹیاں ہیں یہ سب سے سینئر سیاستدان ہیں، وہ ساری اور باتیں وہ کوئی ایسی بات نہیں کریں گے. ابھی سچویشن یہ ہے نا کہ وہ کہہ رہے ہیں جی میں تو استعفیٰ لوں گا عمران خان صاحب کا. عمران خان صاحب نے استعفیٰ دینا نہیں ہے تو پھر ویئر آر وی ہیڈنگ ٹورڈز. استعفیٰ نہ دیں، اس بات جمہوری تدقیق آپ اس چیز میں بے شک نہ دیں استعفیٰ. دوسری بات ہے کہ مولانا صاحب آپ نون لیگ اس چیز پہ ہے کہ بے شک استعفیٰ نہ دیں عمران خان صاحب. نہیں، ہم لیں گے استعفیٰ سے. ہم آپ بھی لیں گے تو 2 چیز پہ اتفاق ہے کہ اس کو استعفیٰ دے، اور نیا الیکشن پہ اس پہ ہمارا اتفاق ہے. طریقہ کار پہ تھوڑا جو ہے وہ اختلاف ہے. دیکھو مولانا صاحب نے آج ایک بڑی اچھی بات کی. انہوں نے کہا جی اگر استعفیٰ نہیں دیتا تو اس کے نزدیک نہیں کوئی بات کی جائے. مطلب یہ ہے کہ کوئی الیکشن کی چلو 2 مہینے بعد 4 مہینے ڈیٹ دی جائے، 4 مہینے اگر لوکل باڈیز کے الیکشن کی ڈیٹ دے دی جائے تو کافی ہے. نہیں، لوکل کی بات تو چینج نہیں آئے گی نا. پھر تو حالات جیسے ملک کے معاشی حالات، لوکل باڈیز میں فنڈز تو سارے لوکل باڈیز کے الیکٹڈ معاشی حالات پاکستان کے ایسے ہیں کہ جب تک کو سینٹر میں تبدیلی نہیں آئے گی معاشی حالات بہتر ہمارے نہیں ہوں گے. تو معاشی حالات اس چیز کی اجازت دیتے ہیں کہ نئے الیکشنز پہ جو پیسہ خرچ ہوگا وہ اس کے علاوہ کوئی حل نہیں ہے ہمارے پاس. اس پہ دیکھو، اس پہ ابھی تو ان کے پاس تنخواہیں نہیں ہیں، اور جس طرح کا ان کا کنڈکٹ ہے یا جس طرح نیب نے ہتھوڑا اٹھایا ہوا ہے، تو وہ جس طرح خان صاحب کی یو ٹرن پالیسیاں ہیں، ایک پالیسی لیتے ہیں جو اس کے جو باہر کا انویسٹر ہے ویسے دوڑ گئے، جو اپنا انویسٹر ہے وہ بھی گھر بیٹھ گئے کہ صبح کچھ ہوتا ہے شام کچھ ہوتا ہے. تو ایک اسٹیبلٹی نہیں ہے. جب تک سیکورٹی اور اسٹیبلٹی نہیں ہوگی ہمارا معاشی پہیہ وہ نہیں چلے گا. حفیظ شیخ کا آپ نے بیان سن لیا ہے کہ ٹماٹر 70 روپے کلو. آپ جو ایسے بندے IMF کے یہاں بٹھائیں گے تو ایسے ہی کریں گے. کہاں 70 پتہ نہیں، شاید $17 کہنا تھا اور 70 روپے منہ سے نکلے، اس قسم کیجیے. تو اس میں ہم جمہوری طریقے تھے اور وہ بھی ہوتا ہے. اور یہ بات یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ
तहरीक इंसाफ को कौमी असम्बली में 154 सीटें हैं, इससे ज़्यादा नहीं है, उनको भी 18 सीटों की कमी है। और वो 3 आज़ाद पार्टी उनके साथ शामिल हैं, वो भी खामोश हैं, वो उनके साथ नहीं खड़ी हैं। वो उन्होंने कहा कि अगर वायलेंस करेगा तो हम जो है वो JUI के साथ होंगे या अपोजिशन के साथ होंगे। वो अगर हमारे साथ वायलेंस ये करते हैं और हमारे साथ आते हैं तो फिर हम अदब इत्तेमाद मूव कर सकते हैं। कौन को भी तो आपके कोई राब्ते हैं, कोई राब्ते हैं? बिल्कुल है, राब्ते हैं। किसके साथ? तमाम पार्टी के साथ हैं। अच्छा, हाँ जी। शेख साहब आप थोड़ा सा मुख्तसर सा बताइएगा। आपने कहा जनाब कि सारी बिसात जो है वो गोल हो सकती है अगर वायलेंस हुआ किसी स्टेज पे और इस तरह नहीं चलेगा। राज साहब मुझसे बात कर रहे हैं? जी आपसे शेख साहब। हाँ देखें ना, पोटेंशली अगर खुदा ना खास्ता वायलेंस होता है और कोई ब्लड शेड हो जाता है और ये चीज फिर इस्लामाबाद तक महदूद नहीं रहेगी, उसका रिएक्शन आपको पंजाब की, सिंध के, बलूचिस्तान और सरहद के हर जिले में मिलेगा। मौलाना के और मौलाना से हमदर्दी रखने वाली पार्टियों के और मजहबी जमातों के मदरसे पूरे पाकिस्तान में मौजूद है। वो लोग वहां निकलेंगे, हर जगह एडमिनिस्ट्रेशन से लड़ाई होगी, DP और DCO के लोग गले पड़ जाएंगे, लोग जो है वो रिएक्शन देंगे। इस्लामाबाद में किसी भी किस्म के वायलेंस और ब्लड शेड का रिएक्शन, और वो जरूरी नहीं कि वो खुदा ना खास्ता हुकूमत की तरफ से हो। इस वक्त हमारे जो कश्मीर और अफगानिस्तान में मामला चल रहे हैं, अगर हिंदुस्तान को यहाँ पे गड़बड़ कर देता है, कोई अफगानिस्तान में से कोई आदमी जो कोई एजेंसी जो है वो आके यहाँ पे गड़बड़ कर देती है, खुदा ना खास्ता आप देखा ना मौलाना साहब के अपने ग्रुपों में से कोई शैतान आदमी कोई गड़बड़ कर देता है। आपको पता है ना कि मौलाना साहब का जो पंजाब का सदर है, मौलाना साहब ने धरने का ऐलान किया और पंजाब का सदर उम्रे से चला गया। हाँ समझ आया आपको? जी समझ आया। हाँ, तो कुछ भी हो सकता है ना, अच्छा, अंदर से भी हो सकता नहीं है। तो आप बसात कैसे गोल कर रहे थे कि सारी डेमोक्रेटिक प्रोसेस वाइंड अप हो जाए? क्या इस वक्त स्टेट जिस मुआशी क्राइसिस में से गुजर रही है, क्या आप छोड़ दें हुकूमत को गोली मारे 1 मिनट के लिए? आप स्टेट एस्टेब्लिशमेंट जिसकी मेन ड्यूटी इज टू प्रोटेक्ट पाकिस्तान, क्या वो इस वक्त इस बात की मुतहम्मिल हो सकती है कि पाकिस्तान की सड़कों पे खुदा ना खास्ता किसी भी वजह से कोई ब्लड शेड हो, कोई अनार्की हो, कोई अफरा तफरी की सूरत हाल हो, लोग एक दूसरे के साथ कथम कथा हो, सिर्फ एक आदमी को बचाने के लिए, या मौलाना को खुश करने के लिए या इमरान खान को खुश करने के लिए? इन दो आदमियों की ईगो की लड़ाई है। उस ईगो की लड़ाई में क्या स्टेट ये इजाजत दे सकती है कि इस पाकिस्तान के हर शहर में तमाशा हो जाए? एक मुमकिन सूरत है, मैं समझता हूँ खुदा ना करे ये हो, मगर अगर स्पेसिफिक सर्कमस्टांसेस हुए तो ये हो सकता है। वरना मैं आपको 4 अफसर बता रहा था, खान साहब फॉरेन फंडिंग केस के ऊपर बिल्कुल उड़ सकते हैं। पूरी PTI दरखास्त दी थी कि हमारी केस की प्रोसीडिंग खुफिया रखी जाए। खान साहब कहते नहीं थे कि अगर चोरी नहीं की तो तलाशी दे दो? भाई तुसी चोरी नहीं की थी तो खुफिया क्यों जानते हो? मेरी बात समझ रहे हैं ना आप? दूसरी तरफ आपका इन हाउस चेंज आ सकती है। मैंने पहले एक जगह पे बड़ा वाजे कहा था कि मैं जानता हूँ 10-12 आदमियों को जो अदम एतमाद करने को तैयार है। अब पता नहीं अब उनकी क्या सूरत हाल होगी इस वक्त, ठीक है ना जी? और वायलेंस वाली खुदा ना खासा, अल्लाह ना करे वो तरीके का। तो आप कह रहे हैं कि इन हाउस चेंज आखिरी राज साहब, हाँ सबसे आखिरी और सबसे अच्छा तरीका है, हाँ, जो ये नून लीग वाले मेरे भाई, मुझे बड़ा एहतराम है इनका, पीपल्स पार्टी वाले मेरे भाई, बड़ा एहतराम है इनका मुझे, जो ये मुनाफिकत कर रहे हैं ना ये सारे कौम से है जी। वो मुनाफिकत ये है कि अगर तुहानू दुख है कि इमरान खान ने अवाम की जिंदगी तंग कर दी है, इमरान खान ने कारोबार खत्म कर दिया है, इमरान ने बिजली पेट्रोल बढ़ा दिया है, अवाम अजियत में से गुजर रही है, तो अजियत फिर एक दिन में खत्म करो ना। ड्रामे क्या करते हो, फिर जल्द से जुलूस क्या निकालते हो? जाओ इकट्ठे हो जाओ, नून लीग, पीपल्स पार्टी वाले और मौलाना साहब, 2 इस्तीफे, सुबह हुकूमत खत्म हो जाएगी। 2 इस्तीफे, तमाशा करते हैं लोगों के साथ। एक मिनट शेख साहब, मैं जरा 2 इस्तीफे और जान छोड़ो। ओके, मैं जरा गौर साहब से इसका रिस्पॉन्स मुख्तसर सा जी, फिर आप एक खत्म ही क्यों नहीं कर देते मसला जी? नहीं, इधर वो इशारा कर रहे हैं, वो चाहते हैं कि ये सारा निज़ाम ही लपेट दिया जाए। नहीं, सारा निज़ाम नहीं कह रहे वो कह रहे हैं कि अगर आप समझते हैं, शेख वकास कह रहे हैं कि अगर आप समझते हैं कि वाकई अजियत से गुजर रही है अवाम, तो आप इधर उधर इतना टाइम वेस्ट क्यों कर रहे हैं? आप सारे मिलके इस्तीफे दें और फारिग करें गवर्नमेंट को। वो आखिरी ऑप्शन है ना, वो भी ऑप्शन है हमारे पास। पहले हम उसको नो कर इस्तीफा लेने आए हैं, देने नहीं आए।
अच्छा अभी आप हमारे बाकी अहदाफ को आप देखें, वो तो बिल्कुल लास्ट ऑप्शन है कि जब हमारे पास आएगा। मेरे भाई बात करें, इनकी टर्न है, अदरवाइज मैं इसका नहीं जवाब आप दे बोले, रहा हूं। मैं जी, बोल लेंगे, आप प्लीज बोलिए। अच्छा। मैं खत्म करता हूँ। जी, जी, बिल्कुल, आप- हमारे पास ये तो अगर जिस तरह के इकट्ठे आके कन्फ्रंटेशन शुरू कर दें तो फिर तो कंसल्टेशन नहीं कह रहे शेख साहब। शेख साहब कह रहे हैं आप इतना लंबा इंतजार क्यों कर रहे हैं, आप नहीं, हम इस्तीफे दे उसको दें। मौका दे रहे हैं, हम उनको मौका दे रहे हैं कि मुल्क में ना कि ना वो तो फैले। कह रहे वो नहीं। हो सकता है कल 10-15 दिन में इनके रिजाइन पे तैयार हो जाएं, लेकिन ये स्टेप वाइज चलना है ना। प्लान बी है, प्लान सी है, उसके बाद चलेंगे। अच्छा चले, उस पे मैं बीबी से पूछ लूं, फिर मैं फाइनल कमेंट्स लेना चाहूंगा। जी, मैं कह दूं फिर मेरी बहन जवाब रमेश दे देगी। कुमार साहब ने बात जी जी की, शायदा बीबी दे। तो मैं इनके जवाब में ये कहना चाहूंगी कि ना हम मौकफ तब्दील करते हैं और ना रमेश कुमार आप साहब कह की रही हैं- तरह आप कह रही थी हम इस्तीफा ना लेने आए हैं। पार्टियां तब्दील करते हैं। ये मैं बिल्कुल फर्म है हम अपनी डिसीजन पे। अच्छा। जी, हम 2014 के धरने जहाँ पे रेट ऑफ दी जो स्टेट की जो थी, आपने रेट को चैलेंज किया था, आपने कौमी असम्बली पे दावा बोला, आपने पीटीवी पे हमला किया, आपने सुप्रीम कोर्ट की तकद्दुस का ख्याल नहीं रखा, कितने अवाम को परेशान किया। 126 उस वक्त जब मार्शल लॉ नहीं आया तो अब कैसे आ सकता है? जबकि हम बात करते हैं, हम कोर्ट की तकद्दुस की बात करते हैं, हम इलेक्शन कमीशन की जानिबदारी की बात करते हैं कि वो गैर जानिबदार हो, उसको आप मजबूत करें। जब हम सिविल सुप्रीमेसी की बात करते हैं, आज हमारे पास जो है गरीब आवाम है, जो इस महंगाई और टैक्स, जो मल्टीपल टैक्सेस उन पे आयद किए जाते हैं, वो हमारे साथ हैं। लेकिन डॉक्टर्स हैं, question बिजनेसमैन, stands टीचर्स हैं, ना। कौन सा तबका नहीं है शायद जो अभी भी इनकी the यही question stands- आवाज है? the question तो is- उनके दावे जो थे, उनके Okay. जो वादे थे, उन्होंने पूरे नहीं किए। आपका कंसर्न बहुत अच्छा है, लेकिन अब आपका भी कंसर्न बहुत अच्छा है आप लोगों का। लेकिन द पॉइंट इज कि जो सवाल उठ रहा है वो ये है कि इतना लंबा फिर अरसा देने की क्या जरूरत है? आप अभी सब तो 15 आपस में दिन हुए। अगर आप लोग यानी पीपल्स पार्टी, नून लीग, मौलाना साहब या उनके साथ जितनी भी जमातें हैं वो आपस में इत्तेहाद है, उनका एक फ्रीक्वेंसी पे बिल्कुल है, है। तो फिर सारे रिजाइन करके फारग हो जाए, फारग बिल्कुल कर दे है, गवर्नमेंट को। इत्तेहाद है। तरीक़ेकार पे थोड़ा क्यों? सा डिफरेंस इसलिए है कि हमने मार्च का नाम दिया है, हम मार्च करने, हमारी अफरादी कुव्वत है। इन्होंने पहले दिन से मोरल सपोर्ट जो किए, जो मेजबानी किए, हम उसके कायल हैं। वो अभी तक भी इनके लीडर्स हमारे साथ हैं, रहबर कमेटी में है, और रहबर कमेटी से मुत्तफिक का फैसला जाएगा। और ये जो हमारा मौकफ है, बयानिया है, उसको तकवीयत मिली है। और जिस तरह हम जमहूर की आवाज के लिए निकले, अल्हम्दुलिल्लाह, हम वो अहदाफ आप देख रहे हैं कि बावजूद इसके कि बिल्कुल ब्लैकआउट है। मैं फिर दोबारा कह रही हूँ कि वो चीज नहीं है जो 2014 को आप लोगों को दिखाते थे, वो धरना। उसके बावजूद सोशल मीडिया देख लें, लोगों के कमेंट्स देख लें, वो हमारे हक में आ रहे हैं। और इंशाअल्लाह मैं एक छोटी सी ब्रेक ले लूं फिर आपके पास आता हूं। डॉक्टर साहब से मैं चाहूंगा कि इस पे तफसीलन आपको जवाब चाहिए मुझे जी, क्योंकि जो सवाल उठाया है शेख साहब ने, वो उठाया ये है जनाब कि अगर वाकई दुखी हैं नून लीग वाले, पीपल्स पार्टी वाले, बाकी जो फोर्सेस हैं जो मौलाना साहब के साथ हैं, तो सब इस्तीफे दे दें एक ही दफ़ा। मतलब मकसद तो ये है कि हुकूमत से जान छुड़ाना ना, इन सब का मकसद ये है। तो अगर यही मकसद है तो एक दफ़ा सारे इस्तीफे दे दें और हुकूमत की जान छूट जाएगी। एक छोटी सी ब्रेक ले लूँ, फिर आपकी तरफ आता हूँ। इस सारी बहस में बड़ा एक नुक्ता उठा है जी कि अगर वाकई सारी पार्टियां जो हैं, मौलाना साहब या उनके साथ पीपल्स पार्टी या नून लीग और उनके साथ और जो एहतियाती जमातें हैं, वो सारी अगर वाकई कंसर्न है कि जनाब जो लोग हैं सफ़र कर रहे हैं, पाकिस्तान के अवाम सफ़र कर रहे हैं, तो फिर ये सब लोग इस्तीफ़े दे दें। मकसद तो इनका ये है कि जो मौलाना साहब का एटीट्यूड है वो ये है कि जनाब मैं सिर्फ और सिर्फ इमरान खान का इस्तीफ़ा लूँगा, इमरान खान साहब ने इस्तीफ़ा देना नहीं है। तो फिर दूसरा एक हल तो यही निकलता है कि सारे इस्तीफ़े दे दें। सारे इस्तीफ़े दे देंगे तो मेरे ख्याल में हुकूमत गिर सकती है। क्यों डॉक्टर साहब, व्हाट डू यू हैव टू से ऑन दिस वन? पहली चीज़ तो ये कि पाकिस्तान की हिस्ट्री ये कहती है कि कभी इंटरनल इश्यूज की वजह से मार्शलाएँ लगी और हालात ख़राब हुए, और कभी एक्सटर्नल एजेंडा के ऊपर भी ये मार्शलाएँ लगी। जो बात की शेख वकास ने, शेख वकास हमारा दोस्त है और अच्छे तरीके से जो है वो बात भी करता है, खुल के बात करता है। तो कम से कम डेमोक्रेटिक फोर्सेस को, डेमोक्रेटिक पार्टीज़ को अपनी अन्ना की खातिर ऐसे इतना आगे नहीं बढ़ना चाहिए। इलेक्शन का एक प्रोसेस है, जो 5 साल आते जाएं, जो रहते जाएं, मगर किसी को अवाम के साथ किसी को भी वो हमदर्दी नहीं है कि अवाम के लिए आ गए। जो आता है वो अपनी एजेंडा लेके आता है। कभी किसी के ऊपर केसेस होते हैं जो मफादात की सियासत के ऊपर कंप्रोमाइज़ कराना चाहता है, कभी कोई असेंबली से बाहर होता है, तभी ये चीज़ें होती हैं। मेरी बहन ने बात की पार्टी की, देखो आप पार्टी किसी में भी रहें,
मगर आपका मौक़िफ़, आपकी स्टैंडिंग एक होनी चाहिए कि भाई हम मेरी एंगल क्या है। मैं 2002 से आपको पता है कि मुशर्रफ साहब के साथ तो उसके साथ रहे, खड़ी बात करते थे कि सर ये चीज़ें गलत हैं, आप ये गलत करते हो, आप ये गलत करते हो। आज भी खान साहब के साथ हूँ, जहाँ पे भी गलत होती है चीज़, चाहे PMDC हो, चाहे और इशू है, जितना जहाँ पे भी JIDC हो, मैं वायद खड़ा हो जाता हूँ कि सर ये चीज़ें गलत हैं। आप लीडर हैं, मगर हमारा मौक़िफ़ ये है कि ये चीज़ें होनी चाहिए। मियाँ साहब के साथ था, गौ साहब को पता है, अकेला इससे पार्टी की बात नहीं होती है। इससे आप होता है आदमी एक बात करे। मौलाना साहब यही कहता था कि भाई इलेक्टेड PM ऐसे नहीं जाते हैं, आज वही एजेंडा लेके आए कि इलेक्टेड PM जाए, तो ये चीज़ें गलत हैं। और एग्रेसिव जब ये सोचेंगे कि मेरे पास रास्ता नहीं है, मैं जिस एजेंडा के ऊपर आया हूँ, तो ये तो फिर कुर्बानियाँ देने वाली बात है। क्या होगा, खुद तो या बंगले पे बैठे होंगे या कौन जाएगा, गरीब लोग जाएंगे जो आगे जाएंगे, और इस तरीके से इंतशार फैलाएंगे। इंतशार फैलाना, लोगों को रिस्क में डालना, ठीक, और डेमोक्रेटिक फोर्सेस को गिराना, ये चीज़ें जो है मैं समझता हूँ कि अक्लमंद बंदे की निशानी नहीं है। और रही बात आपने जो बात की एजेंडा की कि क्या है, क्या थपकी है, क्या नहीं है, अब ये तो मौलाना साहब ज़्यादा बता सकते हैं। थपकी की बात नहीं, आपने जो एजेंडा की बात की कि उनके साथ जो फोर्सेस हैं, आपने जो बात की कि उनके साथ जो फोर्सेस हैं, लाजमी है मौलाना साहब कोई कच्चे सियासतदान नहीं है, और वो निकले हैं किसी न किसी मकसद के तौर निकले हैं। 10 दिन गुजर चुके हैं, 10 दिन और की एजेंडा उनके पास जो बनी हुई है। तो मगर ये हालात के हिसाब से मैं समझता हूँ इस वक्त पाकिस्तान के अंदर यूनिटी की ज़रूरत है। यूनिटी के अंदर गवर्नमेंट का भी रोल होना चाहिए। यूनिटी के लिए गवर्नमेंट का भी रोल है, अपोजिशन का रोल है, चाहे कश्मीर इशू हो, चाहे इकोनॉमी इशू हो, चाहे FATF हो। आज जो चीज़ें मनी लॉन्ड्रिंग, ये वो हमारे ऊपर जो उंगलियां उठी हुई है FATF की तरफ से, हमारे मुल्क के अंदर जो अनस्टेबिलिटी नहीं है, उसकी वजह से जो इश्यूज आ रहे हैं, इन्वेस्टमेंटें नहीं हो रही है, तो उसका कसूर गवर्नमेंट के ऊपर है। तो क्या अपोजिशन को बनी है? यूनिटी की बात करते हैं तो यूनिटी किसने करनी है? हुकूमत की जिम्मेदारी है ना, वो यूनिटी पैदा करे। ज्यादा जहाँ मुल्क का वजीर आजम कुर्सियों के बैक में से आया कि कायदे पे खिलाफ हाथ ना मिलाना पड़े, तो उसमें तो फिर मतलब उसके लिए दुआ ही हम कर सकते हैं। की कर दियो बड़ा नहीं, ऐसी बैक साइड से इसलिए आता है कश्मीर मैं बताऊं, कश्मीर की इशू पे हम इनके साथ खड़े हुए हैं, हमें कुछ मिलाया भी नहीं है ना, इसलिए हम कह तो उसमें कश्मीर जैसे इशू चाहिए। इशू है जी कि हाथ नहीं मिलाते इमरान खान साहब। नहीं, हाथ तो नहीं मिलाते तो मिलके कैसे बैठेंगे, कैसे मसाइल हल करेंगे? इलेक्शन कमीशन के जो 2 मेंबर्स का अभी तक सदर के मुआवजे के लिए अभी जो नोटिस, सदर को भी इम्तिहान में डाल दिया है, डिस अप्रूवल ऑफ द ऑर्डिनेंस के लिए जो हम अभी गए हैं। तो ये क्या सूरत हाल बन रही है? अच्छा चले, मतलब कि छोटे छोटे यहाँ पे बहुत बड़े इशू हैं। जब इलेक्शन कमीशन पे आपका क्वेश्चन मार्क जमहूरी तरीके से तब्दील है कि हम कमिट कर रहे हैं इंशाल्लाह जमहूरी तरीके से आएगी, कोई वायलेंस नहीं होगा और दिखेंगे इंशाल्लाह। चले जी, आई हैव टू वाइंड अप ओवर हियर जी। जाते जाते सिर्फ एक चीज कहना चाहूंगा कि आपने जो कुछ भी करना है, मतलब आई डोंट माइंड, मौलाना साहब जो कुछ कर रहे हैं और अपनी डिफाइंड टेरिटरी में जो कुछ कर रहे हैं बिल्कुल ठीक है, उनका हक बनता है। लेकिन हुकूमत जो है जो कुछ कर रही है वो अपनी जगह, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे दोनों को दरमियानी रास्ता निकालना पड़ेगा। अगर नहीं निकालेंगे तो इट्स गोइंग टू बी अ सिचुएशन, और सिचुएशन अगर क्रिएट होती है तो ये ना हो कल को कि जनाब ये डेमोक्रेटिक प्रोसेस जो है उसमें कोई रुकावट आ जाए। तो अगर वो सिचुएशन बन गई तो फिर मेरे ख्याल में किसी को ब्लेम करने की ज़रूरत नहीं है, ना तो पॉलिटिशियनों को चाहिए कि वो किसी को ब्लेम करे, फिर वो खुद ही जिम्मेदार होंगे। फिलहाल राना मुबशिर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।